اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ شو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بنتا ہے مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ آج ہم 12ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہود مکمل طور پہ 12ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کی 123 آیات ہیں، مکی صورت ہے، جبکہ دوسری صورت سورہ یوسف کی ابتدائی 52 آیات وہ بھی مکی ہے اور 12ویں پارے میں ہے۔ ہم سورہ ہود کو دیکھتے ہیں کہ مکے کا آخری زمانہ ہے جب نازل ہوئی ہے کہ 13 سال انتہائی اخلاص اور جانفشانی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان، اہل مکہ کو جو ہے اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے چکے تھے، مگر مشرکین مکہ کا انکار اور دشمنی خطرناک حد تک بڑھ چکے تھے۔ ان کے اعتراضات قرآن کریم پر بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور آخرت پر بھی تھے۔ ان حالات میں سورہ ہود کا نزول ہوتا ہے جس میں ان کے باغیانہ رویوں پر اللہ سابقہ انبیاء کی سرکش امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کے ذریعے مشرکین کو سخت تنبیہ کرتا ہے، اور دوسری جانب اہل ایمان کو تسلی دیتا ہے کہ ایمان والوں کو ہمیشہ اللہ نے ان عذابات سے بچا لیا ہے۔ سورہ ہود کی آیات اللہ کے غضب کی نشاندہی کرتی ہیں، اسی لیے سورہ ہود ان 3 صورتوں میں شامل ہے جن کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آغاز سورہ ہی میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی پختہ اور مفصل رہنمائی کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی بنیادی تعلیمات پر متوجہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات جو تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت اور کتب آسمانی کی بنیاد ہے وہ یہ کہ صرف اللہ کی بندگی کرو۔ دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کی جانب سے اس کی بات پہنچانے والے تھے، مان لینے والوں کو خوشخبری سنانے والے اور انکار کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں عذابات الہی سے ڈرانے والے تھے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرو۔ چوتھی بات یہ کہ اس کی طرف پلٹ آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں تمہیں رکھے گا اچھی زندگی بسر کروائے گا، اور اگر اس دین حق سے منہ موڑو گے تو پھر عذاب کی تنبیہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلے اور چھپے سب سے واقف ہے، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں کے اندر ہیں۔ اس آیت میں تسلی اور خوف دونوں ہی کی کیفیات وہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ان کو پڑھ کر تسلی ان کے لیے ہے جن کی نیتیں اللہ کی بندگی کے لیے خالص ہیں، جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر حالات اور گنجائش نہیں پاتے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور بعض دفعہ دنیا اور زمانہ ان کے اس خیر کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اور خوف ان کے لیے ہے اللہ کے اس جاننے میں جو بظاہر تو نیکی سے رغبت دکھاتے ہیں مگر دلوں میں کچھ اور ہی جذبات، احساسات اور خواہشات رکھتے ہیں، یعنی ظاہر و باطن ایک نہیں ہے جن کے۔ اللہ کا معاملہ تو نیتوں کے ساتھ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا اسی سے ڈرنا چاہیے اور دورنگی اور منافقت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ انسان کا ایمان و یقین اس پر پختہ ہو اگر تو وہ پھر کبھی بھی رزق کے حصول یا اس کے اضافے کے لیے غلط ذرائع کو اختیار نہیں کرتا۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ دنیا کے 80% جو کرپشن ہے اس کی بنیاد اس پر ایمان کا نہ ہونا یا کمزور ہونا ہے کہ رزق تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا مقصد حیات بتایا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سورہ ملک کی دوسری آیت میں بھی اللہ نے یہی بات فرمائی ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ گویا دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے، یہ دارالعیش نہیں ہے، یہ دارالقیام بھی نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ ایک مختصر سی مدت کے لیے ہمیں
دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا ہم الرٹ رہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ایگزامینیشن ہال میں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے کہ کیسے اس کا بہتر استعمال کر کے امتحان میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور غافل لوگوں کے مختلف رویے اللہ ہمارے سامنے لاتا ہے اور یہ بات سمجھاتا ہے کہ صبر اور شکر ہر حال میں مطلوب ہے۔ غافل لوگ جب اللہ تعالیٰ ان کی غفلتوں پر ڈھیل دیتا ہے تو انسان سرکش ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مزہ انہیں جب چکھاتا ہے تو وہ تکبر کرنے لگتے ہیں، اسے اپنا استحقاق سمجھتے ہیں اور شکر گزاری کے بجائے فار گرانٹڈ کا رویہ ان کا ہوتا ہے۔ نعمتوں میں کمی آتی ہے تو مایوسی اور شکوہ کرنے لگتے ہیں، اور یہ دونوں حالتیں انسان کے لیے تباہ کن ہے، جبکہ اہل ایمان آزمائش میں صبر اور آسانیوں میں شکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں صبر اور شکر کرنے والے ہی پسند ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے رویوں کا جائزہ ضرور لیں۔ آیت 11-12 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرماتا ہے کہ یہ قرآن بغیر کسی کمی بیشی کے ان کو سنا دو اور ان کے اعتراضات تمہیں روکنے نہ پائیں۔ جن دو اعتراضات کا خصوصی ذکر اس آیت میں موجود ہے وہ یہ کہ پہلی بات ان کی یہ ہوتی تھی کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور دوسری یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے ناجائز مطالبات معجزات کے لیے کرتے تھے مشرکین، اور یہ اعتراضات ایک مخصوص مینٹالٹی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ نبی پر ایمان کے لیے اس کا سوشیو اکنامکل سٹیٹس کاؤنٹ کیا جائے گا۔ یہ بہت مہلک سوچ تھی، اور آیت 13 میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود ساختہ آیات الہی گھڑنے کا الزام وہ عائد کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج دیتا ہے کہ اگر یہ انسان کا گڑھا ہوا کلام ہے تو تم سب مل کر اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ۔ آج تک اللہ کے اس چیلنج کا جواب منکرین نہیں دے سکے، جب کبھی ایسی جسارت کی کوشش کی ہمیشہ پکڑے گئے۔ آیت 24 میں اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتے ہیں کہ کیا بینا اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کتاب اللہ کو غور سے پڑھنے والے، دھیان سے سننے والے، اپنے لیے عمل کے اصول اخذ کرنے والے اور اپنی زندگی اس کی روشنی میں بدل لینے والے، اور اس کے برعکس جو غافل لوگ ہیں، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس نہ قرآن سننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی کوئی فرصت ہے اور نہ ہی اس کی زندگی میں اپنے اعمال کو بدلنے کی کوئی مہلت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا طرز زندگی یقیناً ایک دوسرے سے مختلف ہوگا، اور یہاں پر ہم ضرور غور کریں اور صحیح لاہ عمل کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ کے بعد سابقہ اقوام کا بہت ہی عبرت انگیز تذکرہ ہے۔ اس صورت کے اندر مسلسل مناظر بدل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں چوکنا کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک نبی آ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، قوم کو سمجھا رہے ہیں، قوم ہر دھرمی پر قائم ہے، پھر ایک مقررہ مدت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، پھر اس قوم کو اٹھا کر پٹخ دیا جاتا ہے، جبکہ اہل ایمان بچا لیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، وہ بھی آ کے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کہیں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن سرداران قوم کہتے ہیں، سورہ اعراف میں اور سورہ یونس میں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ قوم کے لیڈرز کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ان کے ڈیزاسٹر میں یا ان کی ڈیولپمنٹ میں، ان کے عروج میں یا ان کے زوال میں۔ یہی انبیاء کے دور سے لے کر آج کی دنیا تک ہم کو نظر آ رہا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تم بھی ہم جیسے انسان ہو اور تمہاری پیروی کرنے والے ادنا طبقے کے لوگ ہیں، یعنی تمہاری دعوت پر ایمان لانے والے معاشرے کے کمزور طبقے کے لوگ ہیں۔ ہر دور کے اندر انسانوں مابین ادنا اور اعلیٰ کی جو تفریق ہے، یہ متکبرانہ سوچ کا مظہر ہے، یہ سپیریورٹی کمپلیکس، یہ اسٹیٹس کانشیسنس کا مظہر ہے۔ اسلام تو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کروا کر ایک اللہ کی بندگی میں دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے تو ہمارے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا کرائٹیریا سیٹ کیا ہے۔ All men are equal in the eyes of Allah except the pious one۔ اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہو، باقی سوشل اور فائنینشیل سٹیٹس ان کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، بلکہ انسانی معاشرے میں یہ طبقاتی تقسیم اور کشمکش کا باعث بنتے ہیں۔
انبیاء کے دور کے منکرین کے ذہنوں کا خناس بھی ایسے ہی نظریات تھے، اور آج کے گمراہوں کا ذہنی فطور بھی اسی طرح کا ہے کہ وہ اپنے مقابلے میں سب کو کمتر سمجھتے، جبکہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اور وہی اپنی قوم سے کہتے تھے، اپنے سرداروں سے کہتے تھے کہ کیا جو لوگ میری بات مان لے میں انہیں دھتکار دوں؟ 1000 سال تک وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم نہیں مانی تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کشتی تیار کریں، اور یہ قوم غرق ہونے والی ہے۔ جب وہ کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم مذاق اڑا رہی تھی کہ خشکی پر کشتی چلائیں گے، بڑھاپے میں پاگل ہو گئے ہیں، خبط سوار ہو گیا ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ وہ نگاہیں جو صرف ظاہر پر نظر رکھتی ہیں، صرف آج کو دیکھتی ہیں اور آنے والے کل سے بالکل غافل ہوتی ہیں، وہ دھوکہ کھاتی ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے سورہ حشر میں بھی، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور اہل علم اور تقویٰ اللہ سے ڈرتے اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ آسمان کے دہانے کھل گئے، زمین سے پانی کے تندور ابل پڑے اور قوم غرق ہو گئی۔ اپنا بیٹا بھی نہ مانا، نوح علیہ السلام نے منتیں کی کہ آ جاؤ، لیکن کہنے لگا پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور خود کو بچا لوں گا، لیکن پہاڑ بھی ڈوب گئے، اور کہہ دیا گیا کہ ایک نبی بھی اپنے بیٹے کو اگر وہ اہل ایمان میں سے نہیں تو بچا نہیں سکتا ہے۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں خونی رشتوں سے زیادہ ایمانی رشتوں کی اہمیت ہے۔ یہاں صرف ایمان و عمل کی ویلیو ہے، باقی کوئی رشتہ داری نسبتیں کام نہیں آتی۔ اللہ کے یہاں اقربا پروری نہیں چلتی۔ ہم 70 سال سے اپنے اوپر مسلط حکمران طبقے کو دیکھیں کہ خاندانی بادشاہتوں کا تسلسل ہے جو قوم کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ پھر قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے جاتے ہیں، وہی پیغام دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو دے رہے ہیں کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ زمین اور آسمان سے برکتیں نازل کرے گا۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے، اگر ہم اپنے حالات پر ان کو اپلائی کریں تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے اہل پاکستان، تم نے تو یہ پاکستان اللہ کے نام پر کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، پھر کہاں ٹھوکرے کھا رہے ہو؟ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، یہود و نصارہ کی نقالی اور غلامی سے آزاد ہو جاؤ، کرپشن اور اقربا پروری کے بجائے اللہ کے دین کو اپنا لو، صرف اللہ کی بندگی کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ و استغفار کرو، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے اللہ تمہارے لیے کھول دے گا، اسی سے قرضہ، مہنگائی اور غربت ختم ہوگی، اور اسی سے خوشحالی آئے گی۔ کاش اس رمضان ہی میں ہم قرآن کو سمجھتے ہوئے انفرادی اور قوم اور اس کے حکمرانوں کی اجتماعی اصلاح کر سکیں۔ قوم عاد نے بھی نبی کی بات کا انکار کیا، اور پھر قوم کے جبار لوگوں کی جو کہ دشمنان حق تھے ان کی پیروی کی، باطل لیڈرز کے پیچھے چلتے رہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے عاد۔ یعنی اللہ تعالیٰ اعلان کر کے ساری دنیا کے انسانوں کو بتا رہا ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب کی بات نہیں مانے گا، خود پیروں پر کلہاڑی مارے گا، اور پھر تعالیٰ کس غضب کے ساتھ کہتا ہے کہ دور ہو گئی وہ قوم، وہی بندے ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کی سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر اس طرح عذاب نازل کر کے اپنی نفرت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ پھر صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے جاتے ہیں، وہ بھی وہی بات دہراتے ہیں، کہتے ہیں پلٹ آؤ، توبہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن اس قوم نے بھی چھوٹے بڑے ڈھیر سارے معبود بنا رکھے تھے۔ اللہ نے ان کی فرمائش پر اونٹنی کا معجزہ بھی ان کو دیا، مگر وہ اپنی ہٹ دھرمی اور انکار کی روش پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ کو سخت غصہ آیا۔ پھر ایک دھماکہ ہوا، زلزلہ آیا، اور وہ بستیوں میں پڑے کے پڑے رہ گئے، نشانات بھی ان کے ختم ہو گئے جیسے کوئی بستی تھی ہی نہیں۔ ہم یاد کریں کہ 8 اکتوبر 2004 کو 20 سال قبل 2 رمضان المبارک کو پاکستان میں بھی ایک زلزلہ آیا تھا۔ سارے بازار، گھر، بستیاں، اسکول، کالج، سڑکیں، گلیاں سب مسمار ہو گئی تھی، زمین پھٹ گئی تھی۔ ہم ان زلزلہ زدگان کے پاس بھی گئے تھے، عبرت کی داستانیں ہیں جن کو سننے اور سنانے کی ہمت نہیں۔ ہم 10 برس بعد آزاد کشمیر بھی جب دوبارہ گئے تو وہاں کنٹینرز کے کمرے اکثر گھروں میں نظر آئے،
میں سوچ رہی تھی کہ انسان اپنی عقل کے مطابق تدبیر تو کرتا ہے نقصان سے بچنے کی، مگر اللہ سے رجوع کم کرتا ہے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر کے دنیا بھر کے انسانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتاتا ہے کہ اگر تم بھی ایسا ہی طرز عمل سرکشی کا اختیار کرو گے تو پھر اپنے انجام بد سے بچ نہیں سکو گے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا دور ہے، منظر ہے کہ فرشتے عذاب لے کر لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کو مزید مہلت دے دے، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان لڑکوں کی صورت میں فرشتے پہنچتے ہیں، بد کردار قوم کے اوباش جمع ہو گئے۔ اس قوم کا بگاڑ دیکھیں کہ بے حیائی حد سے بڑھی ہوئی، یہ ہومو سیکشوالٹی، ہم جنس پرستی کے عادی تھے۔ آج کی نام نہاد مہذب دنیا نے عالمگیریت کے ساتھ اس فتنے کو LGBTQ کے عنوان سے پوری انسانیت پر مسلط کیا۔ اقوام متحدہ کے ذریعے اس کو انسانی حقوق کا درجہ دیا گیا ہے اور پوری دنیا میں اس شیطانی تہذیب کو مسلط کرنے کے لیے قانون سازی کا تحفظ دے کر ملکی نظام زندگی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی ٹرانسجینڈر رائٹس کے نام سے اس حوالے سے قانون سازی کی ہے۔ اس میں ترمیم و اصلاح کے لیے پارلیمنٹ کی واحد آواز جماعت اسلامی کے سینیٹر محترم مشتاق احمد خان صاحب نے اٹھائی ہے، جبکہ پارلیمنٹ میں موجود دیگر سیاسی جماعتوں کی حمایت اس بل کو حاصل رہی ہے۔ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کس طرح کے افراد منتخب کر کے ہم پارلیمنٹ کے ایوانوں میں بھیج رہے ہیں۔ ابھی 1.5-2 برس قبل پاکستان بھر میں قیامت خیز طوفانی بارشیں ہوئی تھیں۔ اس موقع پر بھی امدادی کاموں کے سلسلے میں تمام صوبوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ تباہ حال بستیوں کو دیکھ کر احساس ہو رہا تھا کہ پانی کی بارش تو ہم سہ نہیں سکتے، مزید کیا پتھروں کی بارش کا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر نکل جائیں، سوائے اپنی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ یعنی نہ حضرت نوح کا بیٹا بچایا گیا، نہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بچایا گیا، اور پھر اس بستی پر بھی اللہ کی طرف سے زلزلہ آیا، عذاب کی شکل میں پکے ہوئے مٹی کے پتھروں کی جو ہے وہ بارش ان پر کی گئی اور ان کو تباہ کر دیا گیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، جو قوم مدین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بندگی کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو گھاٹا نہ دو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ مذہب کا تجارت سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے اپنے مال میں تصرف بھی نہیں کر سکتے؟ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں مذہب کی بات نہ کی جائے۔ دین اور دنیا کے درمیان تفریق کا تصور آج بھی پایا جاتا ہے، جو کہ 3500 سال قبل قوم شعیب کے اندر پایا جاتا تھا، اور اسی تصور نے ان کو تباہ کر دیا کہ اپنی عملی زندگیوں سے انہوں نے دین کو نکال دیا تھا اور اللہ کی تعلیمات ان سے بالکل صرف نظر کرتے تھے اور اپنی منمانی سے اپنی زندگیاں گزارتے تھے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ تباہ ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے۔ پھر فرعون اور اس کی قوم کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے ساتھ آتے ہیں۔ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر فرعون کی پیروی کی۔ اللہ فرعون کے بارے میں فرماتا ہے کہ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ یہ بھی لیڈرشپ کی مثال ہے۔ اس مثال کی روشنی میں ہم 2 اہم مناظر دیکھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جن لیڈرز نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا اور خلاف حق راہ پر چلایا، ان کے پیرو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہم کس انجام کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ساری مصیبتوں کا ذمہ دار انہی کو سمجھیں گے، اور صورتحال یہ ہوگی کہ آگے آگے وہ لیڈرز ہوں گے اور پیچھے پیچھے پیروکار ہوں گے جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جو پیروکار پیچھے ہوں گے انہیں گالیاں دیتے ہوئے اپنے لیڈرز کو اور ان پر لعنتوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے جائیں گے کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج دونوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، جنہوں نے بہکایا اور جو بہکائے میں آئے۔ اور دوسرے منظر میں جن لوگوں نے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی تھی اور ان کے پیچھے چلنے والے، وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور ہم بھی ان کے پیچھے جنت میں جا رہے ہیں، تو وہ ان کی تعریف اور توصیف کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو انبیاء علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہوں گے،
اور ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے، آمین یا رب العالمین۔ اختتام پر ہم ایک مرتبہ سورہ ہود سے ملنے والا سبق جو ہے اس کو دہرا لیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مختلف اقوام مختلف نوع کی گمراہیوں میں مبتلا تھیں، مگر ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہمارے اندر تو ہر قسم کی مذکورہ گمراہی برائی موجود ہے، تو پھر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کسی بھی وقت اس کی پکڑ آ سکتی ہے، لہٰذا ہم اللہ کی طرف پلٹیں اور اپنے رویوں کی انفرادی اور قوم کے اجتماعی رویوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے دین پر ثابت قدمی اختیار کریں۔ یہ نہیں کہ کبھی تو جیسے رمضان میں ہم عبادات بھی درست کر لیتے ہیں، قرآن سے بھی تعلق قائم ہو جاتا ہے، اخلاق و معاملات پر بھی توجہ رہتی ہے، مگر یہ صرف رمضان ہی میں نہیں، یہ تو ایک ریفریشنگ کورس ہے، تربیتی پیریڈ ہے، اس کو پورے سال پوری زندگی پر محیط ہونا چاہیے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، تو کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑے اور کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہ کریں کہ کل روز محشر یہی جمع ہو کر پہاڑ کی شکل اختیار کر لے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کہ ہم دین پر ثابت قدمی اختیار کریں اور برائیوں سے بچیں، نماز اور صبر سے ہمیں مدد لینی ہوگی۔ پانچواں نقطہ جو ہے وہ یہ کہ معاشرے میں اصلاح کرنے والوں کی اکثریت ہوگی تو نظام کی اصلاح ہوگی، تو اللہ کے عذاب سے ہم بچے رہیں گے۔ لہٰذا آج ہی سے ارادہ اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں ہمارے اس ارادے میں برکت ڈالے کہ اپنے ماحول اور معاشرے اور نظام کی اصلاح کی ہم جد و جہد کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ اور اصلاح کے اس بھرپور پیغام کے ساتھ سورہ ہود مکمل ہوتی ہے اور اب ہم سورہ یوسف کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے، اور یہ سورت بہت سارے پہلوؤں سے ہمارے لیے بڑی نصیحت، بہت رہنمائی رکھتی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ برائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر کیونکہ وہ حق پر تھے اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو سرخرو کیا، اور ان بھائیوں کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ بالکل اسی طرح آج تمہارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، ان کو نقصان پہنچانے کی تمہاری تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ ان کی دعوت کو قبول کرو تو تمہیں عزت ملے گی، ورنہ تم ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سرخروئی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اس قصے سے سبق حاصل کرو اور اپنی اصلاح کر لو۔ سورت کا آغاز یوسف علیہ السلام کے خواب سے ہوتا ہے، کس طرح وہ اپنے والد سے وہ خواب بیان کرتی ہیں، اور بالآخر ان کے بھائی جو ہیں انہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر ان کے غائب ہونے کے اوپر، اور پھر ہم دیکھیں اللہ کی تدبیر کہ اللہ کس طرح راستے بناتا ہے ان کے لیے، مصر کی حکومت تک پہنچنے کے لیے، مصر کے اقتدار تک پہنچنے کے لیے کیا تدبیر کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح دعوت گناہ دی جاتی ہے، وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں، اور مسترد کرنے پر حضرت یوسف پہ الزام لگایا جاتا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو وہ دعوت گناہ سے بچاتے ہیں۔ اس 20 سالہ نوجوان کا تقوی دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے مقابلے میں قید منظور ہے، اور پھر جب ان کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اس جیل میں بھی دعوت دین سے غافل نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے والد کو سنایا، اور انہوں نے نصیحت کی کہ اس کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کیونکہ ان کے بھائی حسد کرتے تھے، اور یہی ہوا کہ ان کے بھائی ایک دن ان کو بہانے سے جنگل میں لے گئے اور ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور ان کی قمیص پر ایک جھوٹ پوٹ کا خون لگا کے والد کے پاس لے آئے اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا۔ ایک تجارتی قافلہ یوسف علیہ السلام کو فلسطین یعنی کنعان سے، اس دور میں اس کو کنعان کہتے تھے، وہاں سے ان کو مصر لے گیا اور انہیں وہاں فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو انہیں ایک صاحب حیثیت آدمی نے خرید لیا اور گھر لے گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو اس آدمی کی بیوی نے ہی ان کو گناہ پر اکسایا، ورغلایا، اور پکڑے جانے پر الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ لیکن عورت ہی کے خاندان سے ایک آدمی نے عورت کو ملامت کی اور بتایا یوسف بے گناہ ہے اور یہ عورت گناہ گار ہے۔ شہر میں باتیں شروع ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے اوپر عاشق ہو گئی۔
پھر اس وقت عورت نے اپنی سہیلیوں کو بلایا اور ان سب کی دعوت کی اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری اور ایک ایک سیب دے دیا اور یوسف علیہ السلام کو عین وقت پر سامنے بلا لیا تو ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس وقت عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس کی بات کو نہ مانے تو وہ انہیں جیل میں بھیج دے گی۔ اس وقت پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے جیل منظور ہے لیکن مجھے غلط راستہ منظور نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی اور ان کو عارضی طور پر جیل جانا پڑا، اور یہ عارضی مدت بھی کئی سالوں پر محیط تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان عورتوں کے مکر سے بچا لیا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 اور قیدی ملے اور انہوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، اور ہم یہ دیکھیں کہ ایک داعی دین جو ہوتا ہے، خاص طور پر ایک اللہ کا نبی ہے، وہ جیل کے اندر بھی، قید و بند کے اندر بھی وہ لوگوں کو دعوت دینے سے نہیں رکتا، اور موقع کی مناسبت سے موقع دیکھتے ہوئے وہ اپنا پیغام، اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں عقیدہ توحید کی دعوت دی اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ جس کی تخلیق ہے اسی کا حکم چلنا چاہیے، اور الا لہ الخلق والامر، یعنی یہ بات آج کے انسانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو خالق ہے اسی کا حکم مانیں گے اور اس کی پیروی کریں گے تو اسی میں نجات اور عافیت ہے۔ ان میں سے ایک آدمی جب جیل سے چھوٹ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تم جا کر عزیز مصر سے میرا ذکر کرنا جس کے پاس جا کر تم ملازمت کرو گے۔ وہ شخص تذکرہ کرنا بھول گیا، لیکن کچھ عرصے بعد عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر اہل دربار سے پوچھی تو کسی کو اس کی تعبیر سمجھ میں نہ آئی۔ اس وقت اس آزاد کردہ ملازم کو یاد آیا کہ خوابوں کی تعبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام بتا سکتے ہیں۔ وہ جیل خانے میں گیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس کی روشنی میں انہوں نے پورا وے آؤٹ بھی بتا دیا کہ کس طرح سے ملک پہ قحط پڑے گا اور قحط سے پہلے تم لوگ کیسے غلے کو محفوظ رکھنا اور پھر اس قحط کے دوران اس کو استعمال کرنا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنا معاون بنا لے۔ اس نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر لے آئے، مگر یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور ان سے کہا کہ جب تک مجھ پر لگائے گئے جھوٹے الزام کی تحقیق نہیں ہوتی اس وقت تک میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ پھر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ عورتیں جھوٹی تھیں اور یوسف علیہ السلام سچے تھے، اور اس طرح پاک دامن یوسف علیہ السلام جو تھے وہ جیل سے رہا کیے جاتے ہیں کہ اس عورت نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو تسلیم کیا، اور پھر وہ جیل سے آنے کے بعد عزیز مصر کی طرف سے تخت و تاج سے سرفرازے جاتے ہیں، یعنی ان کو وہ عزت، وہ سرفرازی دی جاتی ہے کہ جب ان کے پاس وہ علم ہے اور وہ حکمت اور دانائی ہے تو اس علم، حکمت، دانائی اور دیانتداری اس وصف کے ساتھ اگر وہ مملکت کا نظام چلائیں گے تو مملکت جو ہے وہ تمام مسائل سے بہترین طریقے سے نبردازلہ بھی ہوگی اور ترقی اور خوشحالی بھی وہاں آئے گی۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ اور یہاں 12ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اس دعا پر ہم آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔